چلیں جناب، اب آپ نکال لیجیے اپنی بک، اور بک کے اندر جو ان کی غزل ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. پیج نمبر 173. پیج نمبر 174، 174 پر. تو پہلا شعر لکھتے ہیں: دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا، دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا، کیا یہ شیوا نہیں اہل رضا کا. کیا مطلب ہوا؟ یہ جو دعا ہم کرتے ہیں تو اس دعا میں مدعا بیان کرتے ہیں. مدعا کا مطلب کیا ہے؟ چاہتے کیا ہو، اس کو کہتے ہیں مدعا. مقصد کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا لیے نا، اب کیا چاہ رہے ہو؟ تو آپ بولو گے نا کہ بھائی میں بیمار ہوں، مجھے شفا عطا فرما. صحیح ہے. تو کہہ رہے ہیں دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا. ہم دعا اگر کر رہے ہیں تو اس میں مدعا بیان نہیں کریں گے. دعا تو کریں گے، مدعا بیان مطلب ہیں بیمار، گردے میں پتھری ہے، لیکن دعا یہ کریں گے: اے اللہ روزی دے دے، اے اللہ ایسا ہو جائے، اے اللہ ایسا ہو جائے. صحیح ہے. مدعا بیان کیوں نہیں کریں گے؟ کہ یہ شیوا نہیں اہل رضا کا، یعنی جس سے تو راضی ہے خدا کے بارے میں، وہ سب جانتا ہے نا ہمارے بارے میں، وہ ہم سے راضی بھی ہے، ہم بھی آپ سے راضی ہیں. تو خود سمجھ جا کہ مسئلہ کیا ہے. لیکن یہ شعر خدا کے لیے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا ان کی جو شاعری ہے وہ عشق مجازی پہ ہے ساری. تو یہ آپ کسی محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ جب تیرے ساتھ بات کریں گے تو اصل بات نہیں کریں گے. اصل بات تو خود سمجھ. یہ ہے اس کا موضوع. سمجھ میں آئی بات؟ دوبارہ: دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا، کہ یہ شیوا نہیں اہل رضا کا. اگلا شعر لکھتے ہیں: طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا، طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا، کرم تیرا ہے ایک دریائے عطا کا. مجھے تو یہ شعر عشق مجازی پہ نہیں لگ رہے. یہ شعر سارے مجھے کس پہ لگ رہے ہیں؟ عشق حقیقی پہ لگ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے ہی مخاطب ہیں. طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا، کرم تیرا ہے ایک دریا عطا کا. تو یعنی یہ بات یہاں کی جا رہی ہے میری جو طلب ہے وہ تو بے شمار ہیں، صحیح ہے، لیکن تمہاری جو عطا ہے وہ کیا تھوڑی ہیں. یہ کمپیریزن کر کے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. میری تو طلب بہت ہے، آپ کی کیا عطا میں کوئی کمی ہے؟ پہلے والے مصرے سے جوڑیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدعا بیان نہیں کروں گا کیونکہ میں اہل رضا ہوں. سمجھتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیے احساس کی شدت ہے اس میں. مطلب بیٹا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ماں خود سمجھ لے. بھائی ماں اور بیٹے کے تعلق میں بیٹا جب بولنے کے قابل نہیں ہوتا یا بچہ بولنے کے قابل نہیں ہوتا تو بھی اس کی ساری ضروریات کون پوری کرتی ہے؟ ماں کرتی ہے سمجھ کے. کیا وہ بولتا ہے؟ اصل میں جو تعلق ہے اولاد کا اور ماں کا، اس میں بولنا ضروری. تو پہلا شعر وہی ہے: دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا، کہ یہ شیوا نہیں اہل رضا کا. اور دوسرے میں بھی یہ: طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا، یعنی میری طلب تو بہت ہے لیکن کیا آپ کی عطا میں کوئی کمی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بولو گے تو دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. عطا جب آپ کی سمندر کی طرح ہے تو دریا کی طرح نہیں ہونی چاہیے، بس سمندر کی طرح عطا کیے جائیں سمجھ کے. یہ بات ہے. نثار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم، تقاضا تھا یہی خوئے وفا کا. اب یہ انہوں نے عشق مجازی پہ شعر ہے یہ
نثار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم، تقاضا تھا یہی خوئے وفا کا. خو کا مطلب کہتے ہیں عادت، وفا میں قربان ہو جانا یہ وفا کی عادت ہے. صحیح ہے، تو ہم بھی نثار ہوئے ان پہ، اچھا رہا، صحیح رہا کہ ہم ان پہ نثار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ یہی تقاضا ہوا کرتا ہے وفا کا. وفا کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ایک لفظ ہے وفا. وفا کسے کہتے ہیں؟ وفاداری، عہد نبھانا، وعدے کی پابندی کرنا، اسے کہتے ہیں وفا. یعنی جو وعدہ آپ کریں اس کی پابندی کریں، اسے کہتے ہیں وفا. جیسے غالب کا شعر تھا نا، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. تو اچھا، جو وفا نہیں کرتا اسے کیا کہتے ہیں؟ بے وفا. وعدہ کیا لیکن اسے پورا ہی نہیں کیا تو اسے کہتے ہیں بے وفا. اور جو وفا کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی ہر چیز قربان کر کے وفاداری نبھاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو آپ اگر صحیح پہلو سے دیکھیں گے، اقبال نے اس کو دوسرے انداز سے بیان کیا ہے. صحیح ہے. وہ ایک ان کی مشہور نظم ہے جس میں وہ حضور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، قیامت میں جب پیش ہو رہے ہیں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، تو وہاں وہ حاضر ہو رہے ہیں. انہوں نے شاعری میں یہ بات بیان کی ہے. صحیح ہے. تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ دنیا سے آپ آئے ہو تو میرے لیے کیا لائے ہو؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اقبال سے. تو اقبال جو ہے نا جواب میں کہتے ہیں، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی. یعنی حضور سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، دہر کا مطلب دنیا. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی. آسودگی کا مطلب امن، سکون، شانتی، یہ نہیں ملتی. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالے گل ہیں ریاض ہستی میں. ہزاروں لالے گل ہیں یعنی پھول، لالا پھول کا نام ہے، گل بھی پھول ہے. ریاض ہستی کا مطلب انسان کی ہستی میں ہزاروں خصوصیات ہیں. وہ بہادر ہے، وہ محنتی ہے، وہ اس طرح سے. ہزاروں لالے گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. پورا شعر پنا. صحیح. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالے گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. اس کا مطلب ہے دنیا میں بے شمار لوگ ملتے ہیں، سب خصوصیات کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ایسا آدمی کہیں نہیں ملتا جس میں کیا ہو؟ وفا ہو. صحیح ہے. پھر آگے لکھتے ہیں، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں. لیکن میں آیا ہوں آپ کے پاس نذرانے کے لیے ایک آنسو لایا ہوں. آبگینہ کسے کہتے ہیں؟ آنسو کو. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں نہیں ملتی. صحیح. آنسو جو ہے وہ جنت میں نہیں ملے گا. آنسو میں دکھ ہے، درد ہے، رنج ہے، تڑپ ہے. جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ میں نذرانے کے لیے آپ کے لیے کیا لایا ہوں؟ ایک آبگینہ لایا ہوں، ایک آنسو لایا ہوں اپنا، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں نہیں ملتی. تو وفا سے مراد جو اقبال کی نظر میں وفا ہے، وہ وفا یہ ہے کہ انسان نے جو عہد اپنے آپ سے کیا ہے اسے وہ پورا کرے. ویسے تو بات یہی ہے وفا کی کہ آپ جو عہد کریں وہ پورا کریں، لیکن پہلے عہد آدمی کس سے کرتا ہے؟ اپنے آپ سے کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ میں نماز پڑھوں گا، میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ میں روزانہ مطالعہ کروں گا، میں نے اپنے آپ سے عہد کیا
کہ میں اپنے وقت کو صحیح استعمال کروں گا. اچھا میں یہ عہد کروں اور بھول جاؤں تو میں وفادار نہیں ہوا بلکہ کیا ہو گیا. تو سب سے پہلے آدمی اپنے آپ سے جو عہد کرتا ہے وہ پورا کرے. جو آدمی اپنے آپ سے کیے ہوئے عہد پورے نہیں کرتا وہ کسی دوسرے سے کیے ہوئے عہد کو بھی نہیں نبھا سکتا. تو دوسروں سے کیے ہوئے عہد کو نہ نبھانا یہ بھی بے وفائی ہے، اور اپنے آپ سے کیے ہوئے عہد کو نہ نبھانا یہ بھی بے وفائی ہے. اچھا پھر ہم نے بطور مسلمان اللہ تعالیٰ سے بھی کچھ عہد کیے ہوئے ہیں، صحیح ہے، قرآن اس کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے، تو اس کو بھی پورا نہ کرنا یہ بھی بے وفائی ہے. تو جو وفا اور بے وفا ہے اس کا عشق کی دنیا سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہر ایک آدمی دوسرے کو بے وفا سمجھتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں جو عہد اس نے کیا ہے وہ نبھایا نہیں ہے. شعر یہی کہہ رہا ہے، نثار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم، تقاضا تھا یہی خوئے وفا کا. یعنی ہم جب اس پہ نثار ہو گئے یہ اچھا ہی ہوا کیونکہ یہی تقاضا تھا وفا کے نبھانے کا. آگے چلیں جناب، اگلا شعر، گناہ گارو چلو افوئے الہی. یہ خدا کے لیے پھر شعر لکھا ہے، گناہ گارو چلو افوئے الہی. افوئے الہی کا مطلب اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی صلاحیت. بہت مشتاق ہے عرض خطا کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے معاف کرنے والی وہ ہمیشہ آپ سے کہتی ہے کہ مجھ سے معافی طلب کریں. یہ لیکن عرض خطا کا، مشتاق ہے عرض خطا کا. اللہ تعالیٰ بہت مشتاق ہے کہ اس کے سامنے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی جائے. لہذا گناہ گارو چلو آگے بڑھو اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی معافی کی جو دعائیں ہیں اس کے مشتاق رہتے ہیں. آگے، جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت تمہیں حق ان سے کیا چوں وہ چرا کا. چوں وہ چرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے، یعنی آپ خاموش رہیں، بولے نہیں، کوئی چوں وہ چرا کرنے کی ضرورت. جو بات کہی گئی ہے وہ مان لیں. ہم نے رکھی آپ کے سامنے دال ہے، ٹھیک ہے، کھانے کے لیے، اور آپ کو بولا بھائی یہ مرغ مسلم رکھا ہے ذرا کھا لیجیے گا اسے، اور آپ اسے کھا رہے ہیں لیکن آپ کہہ نہیں پا رہے کہ بھائی یہ دال ہے، کوئی مرغ مسلم نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کو چوں چرا کی اجازت نہیں ہے. تو یہ شعر یہی ہے، جفا کو بھی وفا سمجھو. یہ ہو رہی ہے جفا ہمارے ساتھ، لیکن اسے ہم کیا سمجھیں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہم چوں وہ چرا کر سکیں. تو بے بسی ہے اس کے اندر. تو دوبارہ سے میں ایک بار پھر آپ کو پوری نظم پوری غزل سنا دیتا ہوں. دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا کہ یہ شیوا نہیں اہل رضا کا. طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا کرم تیرا ہے ایک دریا عطا کا. نثار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم، تقاضا تھا یہی خوئے وفا کا. گناہ گارو چلو عفوِ الہی، بہت مشتاق ہے عرض خطا کا. جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت تمہیں حق ان سے کیا چوں وہ چرا کا. ہاں بھائی، کون سے شعر آپ کو پسند آیا اس میں؟ بچوں کو بہت کم شعر سمجھ میں آئے اس میں. جی مدثر، کون سا شعر سمجھ میں آیا آپ کو اور پسند کون سا آیا؟ پانچواں پڑھ کے سنائیے. جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت، یہ جو شعر ہے یہ مقطع ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت تمہیں حق ان سے کیا چوں وہ چرا کا. جی اور آپ کو کون سا شعر پسند آیا اس میں؟ پانچواں ہی آیا. اچھا پڑھ کے سنائیے. اچھا، یعنی میں نے جو مثال دی آپ کو کہ لا کے رکھی آپ کے سامنے دال اور بولا کیا ہے یہ لیجئے مرغ مسلم کھا لیجئے، اور اب ہم کھائے جا رہے ہیں لیکن ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم
بولیں کہ یہ تو سامنے والا ہم سے کر کیا رہا ہے؟ جفا. اور بول کیا رہا ہے اسے؟ وفا. اور ہم اس کی جفا کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بول کچھ نہیں رہے, چوں چرا کچھ نہیں کر رہے, خاموشی سے بھگتے جا رہے ہیں. بس 2 چماٹ لگا دیے اس نے, وہ بولا پیار سے مارا ہے, منہ پہ تھوک دیا آگے. بولا کیا؟ بولا پیار سے تھوکا ہے. تو ہو کیا رہی ہے؟ جفا. اور بول کیا رہے ہیں؟ اور ہم کیوں چپ چاپ سہے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں چوں چرا کا حق نہیں ہے. تو یہی شعر سمجھ میں آیا سب کو. چلیں ٹھیک ہے جناب, اب آتے ہیں ہم اس کے مشق کی جانب. 175 درج ذیل سوالات کے جوابات دیجئے. درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے. سوالات تو غائب ہی کر دیے انہوں نے, ہیں سوالات؟ اچھا جی, اس کا الف کیا ہے؟ دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا, کہ یہ شیوا نہیں اہل رضا کا. گناہ گارو چلو عفو الہی, بہت مشتاق ہے عرض خطا کا. اس کی تشریح کرنی ہے. تو 2 شعر ہیں. پہلے شعر میں کیا ہے؟ پہلے شعر میں نا انسان کی خدا کے ساتھ جو تعلق ہے, یا انسان کا کسی انسان کے ساتھ جو تعلق ہے, اس کی شدت پر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے کہ دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا. ہم بات کریں گے لیکن اپنی اصل بات نہیں کریں گے, کیونکہ ہم آپ کے دوست ہیں, محبت کرنے والے ہیں. آپ ہماری باتوں سے خود ہی سمجھ جائیے کہ ہمارا مدعا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کے معنی. گناہ گارو چلو عفو الہی, بہت مشتاق ہے عرض خطا کا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو معاف کرنے کی صفت ہے, وہ یہ بیٹھ کر انتظار کر رہی ہے کہ کون آئے اور اپنی خطا کا اظہار کرے اور مجھ سے معافی مانگے. تو کہہ رہے ہیں گناہ گارو آؤ سب چلو, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے منتظر ہیں کہ کب ہم اپنی گناہ کا اعتراف کریں اور وہ ہمیں معاف کریں. اس کے بعد بے ہے اس کا. قافیے کی تعریف کیجیے اور ذیل کے اشعار میں قوافی کی نشاندہی کیجیے. قافیہ کیا ہوتا ہے؟ شعر میں جو ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں اسے قافیہ کہتے ہیں. تو نثار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم, تقاضا تھا یہی خوئے وفا کا. اس میں کون سا لفظ قافیہ ہے؟ وفا. اس پوری نظم میں مدعا, رضا, عطا, وفا, خطا اور چرا, آخری میں چوں و چرا. جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت تمہیں حق ان سے کیا چوں و چرا کا. تو اس میں چرا جو ہے وہ قافیہ ہے. اس کے بعد اس غزل کی ردیف لکھیے. ردیف کیا ہے؟ اس میں صرف لفظ ہے کا, جو ایک جیسا چل رہا ہے, وہ ردیف ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیے. خوئے وفا, وفا کی عادت. جفا, وفا کا الٹ, بے وفا, عہد نہ نبھانا, وعدہ پورا نہ کرنا. عفو الہی, اللہ تعالیٰ کے اندر جو معاف کرنے والی صفت ہے اسے کہتے ہیں عفو الہی. چوں وہ چرا, کچھ نہ کہنا, خاموش رہنا. تقاضا, ضرورت. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیے. دعا, دعائیں یا دعاؤں. شیوا, یہ سارے الفاظ جو ہے نا, نہیں شیوا مذکر نہیں پوچھا آپ سے, جمع پوچھا ہے. آپ مذکر بنا رہے ہیں اس کی. تو یہ تو پانچوں کے پانچوں لفظ ایسے ہیں جن کی جو عطا کا ہوگا عطائیں, اور خطا کا خطائیں. مشتاق کا مطلب ہوتا ہے اشتیاق. تو اس کو کیسے ہم بنائیں گے جمع؟ چلیں اس کو چھوڑتے ہیں کل پہ, اس کو دیکھتے ہیں, دیکھ کے بتاتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. اگلا سوال درج ذیل جوابات میں درست جواب پر نشان لگائیں. اس غزل کے شاعر کا کیا نام ہے؟ سید فضل الحسن. پکی بات ہے. ان کا نام اصلی کیا تھا؟ فضل الحسن. جی ہاں, سید فضل الحسن.
اس کے بعد اگلا سوال ہے، غزل میں قافیہ ہمیشہ آتا ہے ردیف کے بعد، ردیف سے پہلے، آخری شعر میں یا مقطع میں؟ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ اس کے بعد مطلع کسے کہتے ہیں؟ پہلے شعر کو، پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اہل رضا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جن سے راضی ہو گیا، جو اللہ سے راضی ہو گئے، رضاکار لوگ جو لوگوں کو راضی رکھتے ہیں۔ اہل رضا اللہ جن سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے، پہلا والا جواب۔ تیرا کرم عطا کا ہے، دریا عطا کا ہے۔ کالم الف کے الفاظ کو کالم بے سے ملائیے۔ مدعا، مقصد، طلب، خواہش، عطا، بخشش، نثار، قربان، مشتاق، خواہش مند، ٹھیک ہے۔ اس غزل کے قافیے کے ہم آواز 10 الفاظ لکھیے۔ تو اس غزل کے قافیے کون کون سے ہیں؟ ہاں، رضا، جفا، عطا، وفا، خفا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ خطا، جفا، وفا، دفع، شفا، نفع، منافع نہیں، نفع۔ ٹھیک ہے بھائی، چلیں جناب، یہ ہو گیا آپ کا ختم۔